بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں و سرپرست اعلیٰ و صدر محترم خطیب الاسلام شمس العلماء والخطباء ابو البیان حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. رونق محفل استاذ القراء فخر المجودین محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری عبد القیوم صاحب الفت نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. رونق محفل پیکر اخلاص و محبت حضرت ساقی صاحب کے دست راست محترم المقام جناب حاجی محمد مالک صاحب صدیقی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم. رونق محفل کشتہ عشق مصطفیٰ صوفی باصفا
محترم المقام جناب الحاج لیاقت حسین صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، رونق محفل کشتہ عشق مصطفیٰ صوفی باصفا محترم المقام جناب صوفی مختار احمد صاحب اسلمی دامت برکاتہم، انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جو اپنے عنوان کے اعتبار سے بڑی انوکھی، بڑی نرالی اور بے مثل تقریب ہے، جو ہمارے مسلک کے نامور خطیب اور عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی دامت برکاتہم العالیہ اپنے زندگی میں عرصہ دراز سے سال ہا سال سے بارگاہ خاتون جنت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سرزمین پاکستان میں بھی ان کا معمول عرصہ دراز سے اسی طرح رہا ہے، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کا جو پیار ہے، ان کی جو محبت ہے، اور پھر پورے اہل بیت میں جو حضور حضرت خاتون جنت کے ساتھ ان کے پیار کا رشتہ ہے، اس کی مثال میں بہت کم جگہوں میں دیکھتا رہا۔ اپنے خون پسینے کی کمائی کو پیسے کی طرح، پانی کی طرح لٹا دیتے ہیں، اور سب کچھ قربان کر دینا ان کے دروازے پر اپنے ایمان کی معراج سمجھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ساقی صاحب کے فیوز و برکات کو اور ان کے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو عرصہ دراز تک جاری فرمائے، اور ان کی عمر میں ان کے فیوز و برکات میں وسعتیں عطا فرمائے۔ معزز و محترم ناظرین و حاضرین و سامعین، مجھ سے پہلے آپ بڑا خوبصورت خطاب سماعت فرما چکے ہیں، جو حضرت ساقی صاحب نے اپنے مخصوص انداز کے ساتھ بڑے والہانہ، بڑے محققانہ اور بڑے خطیبانہ انداز میں ہم سب سے فرمایا ہے۔ ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی اور کچھ ہونے کے قریب تھے۔ اس گھرانے کا جو ذکر آپ نے فرمایا ہے، اس کے بعد مجھ جیسے کم علم آدمی اور بے سر آدمی کی زبان سے شاید اس طرح کی روش کو برقرار نہ رکھا جا سکے، لیکن وہ گھرانہ ایسا ہے کہ ان کا تذکرہ بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے مترادف ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے جس کی مقبولیت میں ذرا برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن دار قطنی میں جلد دوم میں، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃً ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مفاد یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، اور صرف مجھ پر نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے، اس کی نماز شرف قبولیت کو پہنچنے والی نہیں۔
مجمع الزوائد میں جلد اول میں صفحہ نمبر 88 پر حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی مرویات سے ایک مشہور حدیث ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ و اہلی احب الیہ من اہلہ و ذاتی احب الیہ من ذاتہ و اطرتی احب الیہ من اطرتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور ساتھ فرمایا، صرف میں ہی نہیں بلکہ اہلی احب الیہ من اہلہ، میرے گھر والے جب تک اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں بندہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ پھر ایک مرتبہ مقرر کرتے ہوئے فرمایا، بذاتی احب الیہ من ذاتہ، اور اسے میری ذات اپنی ذات سے جب تک پیاری نہ ہو جائے اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں کہلا سکتا۔ اور آخر میں فرمایا، وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِهِ، اور جب تک میرے اہل بیت اسے اپنے اہل بیت سے پیارے نہ ہو جائیں اس وقت تک بندہ ایمان کو نہیں پہنچ سکتا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے من لم یعرف حق اطرتی والانصار، جو شخص میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، اور چاہوں گا کہ آپ غور فرمائیں گے کہ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یعرف حق اطرتی والانصار، جو شخص میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ میرے ان ساتھیوں کا حق نہ پہچانے جنہوں نے سرزمین مدینہ میں میری خدمت فرمائی ہے، یعنی جب تک انصار کا حق نہ پہچانے اور اہل بیت کا حق نہ پہچانے، وہ شخص 3 شخصوں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ فرمایا، اما منافق و اما ولد زانیت و اما حملتہ امہ غیر طہر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو وہ شخص منافق ہوگا، یا پھر وہ شخص حرام زادہ ہوگا، زانیہ کا بچہ ہوگا، یا پھر وہ شخص ایسا ہے کہ جس کی ماں نے اس کو ایسے حمل میں لیا ہوگا، اس کے حمل سے وہ ان ایام میں جن کو طہارت کی ایام نہیں بلکہ ایام مخصوصہ کہا جاتا ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں حاملہ ہو گئی ہو، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا اہل ایمان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، جن کا لقب ہے صاحب النعلین والسواک والغس، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے اٹھا کر سر پہ رکھنے والے صحابی۔ یہ جو سارا زمانہ پڑتا ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی، کاش کہ ہمارا مقدر بھی ہو جائے کہ سرکار کے نعلین اقدس ہمارے سر کا تاج بن جائیں، تو پھر ہم کسی علاقے کے نہیں زمانے کے شہنشاہ ہو جائیں۔ تو کیا مرتبہ ہے اس ہستی کا جس نے پوری زندگی سرکار کے جوڑے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے اربعہ کے بعد تمام صحابہ میں
تمام امت محمدیہ میں سب سے بڑے عالم ربانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار کے بہت سے فرمودات ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھے جس طرح جبریل پڑھتے ہیں، اس کو چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا عبد اللہ بن مسعود۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو عبداللہ بن مسعود کو بنا لیتا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے مرتبے کی ہستی ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنت۔ کہتے ہیں اہل بیت اطہار آل محمد کے پورے خانوادے کی ایک لمحے کی محبت انسان کی ایک سال کی بے ریا عبادت سے بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تو فرمان ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک اسی نام کے ایک اور ہستی ہوئی ہیں صحابہ کرام میں۔ ویسے تو عبادلہ اربع 4 ہستیاں جو عبداللہ نام کی گزری ہیں صحابہ کرام میں، وہ ان کا مرتبہ میدان فقاہت میں سب سے اونچے درجے پر ہے۔ تو یہ جن کا ابھی میں بتانے لگا ہوں، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، حبر الامہ، سلطان المفسرین، امزاد مصطفیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش کی خوشخبری بھی سنائی، ان کی نشانیاں بھی بتائیں، ان کا سراپا بھی بیان کیا ہے، اور پھر ان کی پیدائش پر ان کا نام بھی رکھا ہے، اور اپنا لعاب دہن بھی ان کی زبان پہ لگایا ہے، ان کی ماں کو کنیت بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر پیدائش کے وقت ہی سرکار نے فرمایا اذهبی بأبی الخلفاء، لے جاؤ یہ بچہ بادشاہوں کا باپ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سینے سے لگا کر دعا فرمائی، اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، رب ذوالجلال اس کو دین کی فقاہت عطا فرما، اس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد قد دخل النار۔ چہرے پہ سلوٹوں کی بجائے اگر مسکراہٹ آ جائے تو میں بھی شکر گزار ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ میں پھر پڑھتا ہوں ان کا فرمان، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بندے ہیں اور خود اہل بیت میں سے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت اہل ایمان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد قد دخل النار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، سلطان المفسرین کا لقب ان کو دیا گیا ہے، حبر الامہ ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی محبت میں ڈوب جائے اور رب کی محبت میں ڈوب کر اپنا گھر چھوڑے، اپنا وطن چھوڑے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو چھوڑے، اپنے گلی محلے کی رونق و بازار کو چھوڑ دے، اور چھوڑ کے اپنا ٹھکانہ کسی اور جگہ پہ نہیں سرزمین حرم میں کر لے۔ اور سرزمین حرم میں کس مقام پہ؟ بین الرکن والمقام، یہ خانہ کعبہ کے کسی ایک رکن کے درمیان اور مقام ابراہیم کے درمیان، حجر اسود کے درمیان
یا رکن یمانی کے درمیان یا پھر مقام ابراہیم کے درمیان اس کی پوری زندگی بیت جائے، کیسے بیتے؟ فصلا فصاما، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ثم ماتا، پھر روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے، خانہ کعبہ میں بسیرا کیے ہوئے، بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے، اس کی پوری عمر بیت جائے اور اس کو اسی حال میں موت آئے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، جب وہ مرے اس کا حال یہ ہو کہ اس کے سینے میں اہل بیت کا بغض چھپا ہو، کہتے ہیں قد دخل النار، خدا کی قسم وہ شخص جہنم میں داخل کیا جائے۔ کیا مطلب ہے کہ اہل بیت کا بغض رکھنے والا شخص کتنا متقی ہو جائے، کتنا پرہیزگار ہو جائے، کتنے اونچے درجے پر فائز ہو جائے، کتنی نمازوں کے انبار لگائے، کتنے روزوں کے ذخیرے کر لے، قیامت کے دن اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پہ ماری جائیں گی، اس کے روزے بھی اس پہ منہ پہ مار دیے جائیں گے، اور اس کو جنت کی بجائے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اہل بیت اطہار کا پورا گھرانہ اپنی عظمتوں کے اعتبار سے سب سے اونچے درجے پر ہے، گھرانے کے اعتبار سے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے صحیح بخاری میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احبونی لحب اللہ، ارے میرے ساتھ محبت کرو۔ کس وجہ سے محبت کرو میرے ساتھ؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو۔ وَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے سرکار کی وجہ سے، اور سرکار سے محبت کرنا ہے رب ذوالجلال کی وجہ سے۔ یہ خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن کے اندر بڑی احادیث ہیں، لیکن جو آج کا مرکزی مضمون ہے اہل بیت اطہار میں سے جس ہستی کا آج تذکرہ ہے، وہ ہستی کون سی ہے؟ ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، حسن و حسین کی ماں، علی المرتضی شیر خدا کی زوجہ محترمہ، جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی پھڑکتے ہوئے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی ماں ہے، وہ تو پوری کائنات کو ایک وجہ سے عزیز ہے، اور وہ ایک وجہ کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی ماں ہے۔ لیکن یہ معاملہ حضرت خاتون جنت کے ہاں نہیں ہے۔ خاتون جنت کے ہاں معاملہ یہ ہے از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، زمانے کو فاطمہ تو زہرا ایک وجہ سے پیاری نہیں، یہ تین وجہ سے پیاری ہے۔ تین وجہ سے پیاری کیا ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا نور ہیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ایسی ہستی ہیں جو اولین کے بھی امام ہیں آخرین کے بھی امام ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں بانوئے تاجدار حلتا۔ علامہ اقبال کا نظریہ دیکھو حضرت علی کے بارے میں کیا ہے، قربان جائیں، پھر حضرت علی شیر خدا کی شان کا بھی کیا کہنا ہے، ان کے مرتبے کا بھی کیا کہنا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی محبت ان کے ساتھ دیکھو، کہتے بانوئے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اب ہم دعوت فکر دیتے ہیں زمانے کو جو کہتے ہیں یہ علامہ اقبال ہمارے نظریے کا حامی ہے، ہم کہتے ہیں علامہ اقبال اول سے لے کر آخر تک امام احمد رضا کے نظریے کا حامی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں، شیر خدا بھی مانتے ہیں۔ بانوئے زور سے ذرا ذوق سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ
تحقیق خاتون جنت خاتون جنت سیدہ سلام اللہ سیدہ طیبہ سبحان اللہ سیدہ طیبہ سبحان اللہ طاہرہ سبحان اللہ عارفہ سبحان اللہ راقیہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت بنت رسول بنت رسول زندہ باد حضرت مفتی اسلام زندہ باد رئیس المناظرین زندہ باد مفتی محمد انصر القادری صاحب زندہ باد حضرت علامہ مفتی محمد جمیل احمد زندہ صاحب باد عزیزان گرامی قدر، میں جو بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مریم تو ایک نسبت سے زمانے کو عزیز ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا ایک نسبت سے نہیں 3 نسبتوں سے زمانے کو عزیز ہیں۔ اس میں سے پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا نور ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ایسی ہستی ہیں جو اولین کے بھی امام ہیں آخرین کے بھی امام ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں بانوئے تاجدار حلتا۔ علامہ اقبال کا نظریہ دیکھو حضرت علی کے بارے میں کیا ہے، قربان جائیں۔ پھر حضرت علی شیر خدا کی شان کا بھی کیا کہنا ہے، ان کے مرتبے کا بھی کیا کہنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ان کے ساتھ دیکھو، کہتے بانوئے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اب ہم دعوت فکر دیتے ہیں زمانے کو جو کہتے ہیں یہ علامہ اقبال ہمارے نظریے کا حامی ہے، ہم کہتے ہیں علامہ اقبال اول سے لے کر آخر تک امام محمد رضا کے نظریے کا حامی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں، شیر خدا بھی مانتے ہیں۔ بانوئے زور سے ذرا ذوق سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، خاتون جنت خاتون جنت سیدہ سلام اللہ سیدہ طیبہ سبحان اللہ سیدہ طیبہ سبحان اللہ طاہرہ سبحان اللہ عارفہ سبحان اللہ راقیہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت بنت رسول بنت رسول زندہ باد حضرت مفتی اسلام زندہ باد رئیس المناظرین زندہ باد مفتی محمد انصر القادری صاحب زندہ باد حضرت علامہ مفتی محمد جمیل احمد زندہ صاحب باد عزیزان گرامی قدر، میں جو بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مریم تو ایک نسبت سے زمانے کو عزیز ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا ایک نسبت سے نہیں 3 نسبتوں سے زمانے کو عزیز ہیں۔ اس میں سے پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں بانوئے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت علی شیر خدا کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ جو نظریہ حضرت علی کے بارے میں ہمارا ہے وہی نظریہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تیسرے میں کہتے ہیں کہ وہ بیوی ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کی، اور حضرت علی شیر خدا کے مرتبے کا کیا کہنا ہے؟ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی زبان اقدس سے کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے علی سے محبت کی وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف علی سے کر رہا ہے، وہ تو علی کے آقا محمد عربی سے کر رہا ہے۔ جس نے مجھ سے کی اس نے میرے خدا سے محبت کی، اور جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے علی سے نہیں براہ راست آمنہ کے لال سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے میرے خدا سے بغض رکھا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ علی تیرے ساتھ سوائے سچے مومن کے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور تیرے ساتھ بغض سوائے منافق کے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہم زمانے کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے نظریات کے حامل اور احمد رضا کے ماننے والے حضرت علی شیر خدا سے پکی سچی محبت رکھتے ہیں، اور یہ منافق ہے وہ بندہ جو حضرت علی شیر خدا کا ایک لمحے کا بھی بغض اپنے سینے میں رکھے۔ اور خود حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے آپ فرمایا ہے الناس من شجر شتى
وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مختلف درختوں سے ہوتے ہیں، ان کا مختلف درختوں کا پھل ہوتے ہیں، ان کا حسب اور ہوتا ہے، ان کا نسب جدا ہوتا ہے، ان کی نسل اور ہوتی ہے، ان کی اخوت اور ہوتی ہے، لیکن زمانہ سن لے میں اور علی ایک درخت کے دو پھل ہیں۔ ہمارا حسب ایک ہے، ہمارا نسب ایک ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، ہماری اصل ایک ہے، ہماری اخوت ایک ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا انا وعلی من نور واحدہ، اور میرا اور علی کا نور بھی ایک ہے جس سے ہم بنائے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بھی حضرت فاطمہ الزہرا زمانے کو پیاری ہیں۔ تیسری چیز ذکر کی، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ کہتے ہیں یہ ماں ہے اس سید کی، یہ ماں ہے اس سردار کی جو عشق کے قافلے والوں کا سید بھی ہے اور سردار بھی ہے۔ حسن کی بھی ماں ہے، حسین کی بھی ماں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جن کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں یہ تینوں شعر دوبارہ دہرا کے پھر پڑھ، جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو نذرانہ پیش کیا ہے، کہتے ہیں ایک وجہ سے نہیں تین وجہ سے عزیز ہیں زمانے کو۔ وہ پہلی وجہ کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانوے آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، عشق کے قافلے کے سید و سردار کی ماں ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی پاکیزگی کا حال کیا ہے؟ بعض روایات میں یہ آتا ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ خاتون ہیں جو سب سے پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم الرضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے نکاح میں تشریف لے گئی۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ تو یہ اسماء بنت ابی بکر وہ خاتون ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل میں بھی شریک تھی، بلکہ یہ اور لوگوں کے ساتھ ساتھ جس میں خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی شامل تھے۔ شامل سے مراد یہ ہے کہ پانی لاتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، آپ کے خاندان کے ایک دو اور فرد بھی شامل تھے۔ عورتوں میں جو سب سے پیش تھی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدہ عالم کو، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کے وقت جو سب سے پیش تھی وہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی، کہتی ہیں میں اس وقت بطور دائیہ خاتون جنت کی خدمت میں رہتی تھی۔ کہتے جب حضرت امام حسن مجتبی پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نہ کوئی گندگی ہے، نہ وہاں پہ کوئی نجاست ہے، نہ وہاں پہ کوئی تعفن ہے، نہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا غلاظت کا مسئلہ ہے۔ فرماتی ہے میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی تو میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے عرض کیا سرکار آپ کو مبارک ہو، رب ذوالجلال نے آپ کو بیٹا، آپ کو نواسا عطا کیا ہے، آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد قبول فرمائی۔ کہتی ہیں میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ عرض کیا سرکار وہاں پہ بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن وہ ماحول میں نے نہیں دیکھا جو عام عورتوں کے ہاں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے جواب میں سرکار دو جہاں مسکرا پڑے تو مسکرا کے فرمایا اما علمت ان فاطمہ
طاہرتن مطہرتن. یہ بات سبحان اللہ کہے بغیر نہ جائے آپ کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اما علمت ان فاطمہ طاہرتن مطہرتن. اے اسماء تو اس بات سے آگاہ نہیں کہ میری بیٹی اس شان کی مالک ہے کہ فاطمہ خود بھی پاک ہے اور صرف پاک کرنے والی نہیں، جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے اس کو بھی پاکیزگی عطا. یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاہرہ کا لقب بھی خود عطا فرمایا ہوا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا حال یہ تھا. یہ کنز العمال میں جلد نمبر 12 میں صفحہ نمبر 108 پر یہ روایت موجود ہے. اہل سنت کی آنکھوں میں کس طرح اہل بیت کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا بہتا رہتا ہے، کس طرح سمندر موجزن ہوتا ہے اہل سنت کی آنکھوں میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف ہی دھیان رکھیں اور میں بھی آپ کی طرف ہی دیکھتا رہوں. عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کنز العمال میں جلد نمبر 12 میں صفحہ نمبر 108 پر حدیث آتی ہے. غالباً اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور علماء سے پوچھ لو عبداللہ بن مسعود جس حدیث کا راوی ہو اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار نے فرمایا ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرمہا وذریتہا علی النار. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی ہے. اور یہ جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی والدہ محترمہ کے لیے فرمایا وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. وہی الفاظ آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. عمران کی بیٹی مریم نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی. وقت ہے نا تھوڑا سا بھی. مریم ابنت عمران التی احسنت. یہاں پر میں ایک بات آپ کو جملہ معترضہ کے طور پہ سنانا چاہتا ہوں، اگرچہ مضمون کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھتی. یہ جو آیت کریمہ نا مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اس کے جتنے ترجمے کیے گئے نا اردو زبان میں، جس کا بھی ترجمہ ہو، میں نام نہیں لیتا کسی کو غصہ نہ لگ جائے، تو یہ ترجمہ کرنے کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا. ایک نے ترجمہ کیا کہتا ہے مریم نے، عمران کی بیٹی مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. دوسرے نے ترجمہ کیا ہے عمران کی بیٹی مریم نے اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کی. اب غور فرمائیے نا، تو یہ عورت کا جو پورا سراپا ہے اس کی پاکیزگی کا حال کیا ہے، یہ بھی خاتون جنت سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تھا امی جان بتائیے عورت کسے کہتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے لمحہ فکری آئی یہ بات. پوچھا گیا بتائیے عورت کسے کہتے ہیں. آپ نے پوچھنے والے سے فرمایا ایک مرتبہ پھر پوچھنا. یہ تاکید کے لیے ہوتی ہے یہ بات. ایک مرتبہ پھر پوچھ کے تو نے بڑا عمدہ سوال کر دیا. اور بعض نے یہ لکھا ہے سرکار نے خود پوچھا تھا حضرت خاتون جنت سے. بعض کتابوں میں یہ سرکار کی طرف بھی نسبت آئی ہے. پوچھا فاطمہ بتا عورت کسے کہتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں ابا جان میری نظر میں عورت وہ ہے جس کے سراپے پر پوری زندگی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو. وہ خاتون ہے جس پر غیر محرم کی نگاہیں نہ پڑی ہوں. اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس کی نگاہوں نے پوری زندگی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو. آپ اندازہ لگائیے آقا کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی نظر میں عورت کہلانے کی حقدار وہ ہے جس کے سراپے پر پوری زندگی غیر محرم کی نگاہیں نہ پڑیں اور جس کی نگاہوں نے پوری زندگی غیر محرم کا چہرہ کبھی دیکھا نہ ہو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آسانی سے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عورت کا، عام عورت کا یہ مرتبہ ہونا چاہیے، ان کی اپنی پاکیزگی کا حال کیا ہوگا. تو حضرت مریم کے بارے میں جتنے ترجمے کی، کسی نے کہا شہوت کی جگہ، کسی نے کہا شرم کا گاہ کی حفاظت کی. تو آپ کو معلوم ہے میں تفصیل اس پہ بیان نہیں کر سکتا. یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنتی ہوں تو یہ گفتگو ان پہ کہیں بار گراں نہ ہو جائے اور شاید یہ ادب کے بھی خلاف ہو. لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ترجمے آئے تھے بازار میں سب نے اسی طرح کے ترجمے کیے. کسی نے اس طرح کا لفظ شہوت کی جگہ استعمال کیا، کسی نے شرمگاہ استعمال کیا.
ایسے وقت میں پھر ایک ہی شخص بولا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے نقی علی خان کا لخت جگر، بریلی کا تاجدار، اہل سنت کا امام، امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں آؤ ہم بتاتے ہیں ان کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ نے ترجمہ کیا، فرماتے وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عمران التی احسنت فرجہا، عمران کی پاکیزہ بیٹی مریم نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ اسی لیے میں نے وہی ترجمہ اٹھا کے حضرت خاتون جنت کے لیے بھی رکھ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرمہا علیہا وذریتہا علی النار، میری بیٹی فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی ہے، اس کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے اس پر بھی دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے اور اس کی اولاد پر بھی دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا حال یہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں، جب میں جنت کی خوشبو سونگنے کا ارادہ کرتا ہوں مجھے بہت اشتیاق ہوتا ہے، اذا اشتقت لرائحۃ الجنہ، حضور فرماتے ہیں مجھے بڑا اشتیاق ہوتا ہے میں جنت کی خوشبو سونگوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وشممت رکبۃ فاطمہ، پھر میں فاطمۃ الزہرا کو جا کے سونگ لیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ آپ کا ایک بڑا مشہور لقب زہرا ہے، فاطمۃ الزہرا، زہرا کا مطلب ہوتا ہے کلی، تو یہ دنیا کے کسی پھول کی یا کسی پودے پہ لگنے والی کلی نہیں، یہ جنت میں لگنے والی کلی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے بھی کہا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا یہ حال ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر جو ہے یہ آپ کی تمام بیٹیوں سے، امت محمدیہ کا جو نظریہ ہے، آپ کی 4 بیٹیاں، آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنی بیٹیاں عطا فرمائیں؟ 4۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نظریہ بھی ساتھ ساتھ ذرا حل ہوتا چلا جائے، کیونکہ خاتون جنت کی شان میں تقریریں بھی بہت ہوں گی، محفل کا انعقاد بھی اللہ کے کرم سے اہل سنت کے ہاں بھی ہوگا اور لوگوں کے ہاں بھی ہوگا، لیکن جیسے ساقی صاحب نے کیا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں وہ نظریہ ہے جو صحیح اہل سنت کا نظریہ ہے، یہاں وہی نظریہ ہے جو قرآن و حدیث سے پایا جاتا ہے۔ یہاں قصہ کہانی کی، بناوٹ کی اور ریاکاری کی، دکھلاوے کی بات نہیں ہے، یہاں پر تو اہل بیت کے قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کرنے کی بات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کر رہا تھا، امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس گھرانے میں آئی ہیں جو رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے، مشہور روایت کے اعتبار سے حضرت فاطمۃ الزہرا ان سب میں سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اس میں کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ایک روایت میری نظر سے گزری ہے جس کو رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری نے بیان کیا ہے، میں اس کو بہت کسی اور کتاب سے دیکھ نہیں سکا، اس لیے بہت زور سے اس پر کلام نہیں کرتا۔ وہ فرماتے ہیں ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل میری بیٹی جو ہے وہ میری بڑی بیٹی ہے جس کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ روایت اپنی جگہ پہ حق ہے، لیکن جو ہمارے ہاں مشہور روایات پائی جاتی ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5، 7، 8، 10 کتابوں میں نہیں، بلکہ یہ 20 سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میں آغاز ہی میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تقریر ابھی ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تھوڑا وقت ہے نا ابھی، کیونکہ یہ گفتگو ہے نا سنانے والی۔ یہ جو میں آپ کو حدیث ابھی سنانے لگا ہوں یہ جامع ترمذی میں ہے، اس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی یہ حدیث سن، اور آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ کے کرم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے قلت لأمی دعینی اتِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلی معہ المغرب وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَّكِ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنی امی جان سے
جس قدر اعلیٰ درجے کے خطیب ہیں ساقی صاحب، تو بندہ تو اس درجے کا خطیب ہے نہیں، نہ زبان اتنی چاشنی والی رکھتا ہے، نہ اسی طرح کے الفاظ کو وہ پرو سکتا ہے لڑیوں کے اندر، نہ اسی طرح کے پھول لا کے رکھ سکتا ہے آپ کے سامنے، اس لیے حدیث کا سہارا لینے پہ مجبور ہے بندہ حدیث کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے عرض کی امی اجازت دو آج مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھوں۔ کیا صحابی کا انداز ہوگا۔ اب والدہ محترمہ سے پیار بڑا تھا، بیمار رہتی تھی ماں، دور دراز رہتی تھی، بڑھاپے کی حالت میں مدینہ شہر سے باہر رہتے تھے، تو کہتے ماں رہتا تیرے پاس ہوں لیکن دل رہتا ہے مصطفیٰ کے پاس، تو یہاں بیٹھا تو رہتا ہوں تیری خدمت میں لیکن دل ادھر ہی ٹکا رہتا ہے، کیا کروں؟ آج میرا دل چاہتا ہے کبھی اجازت دو نہ مغرب کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھوں، لیکن ایسا بیکار نہیں جاؤں گا، تیرے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں، اسألہ ان یستغفر لی ولک، تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ اب جس ماں کا بیٹا کہے کہ سرکار سے دعا کرواؤں گا، اس ماں کو اور کیا چاہیے؟ کہتے ہیں مجھے اجازت ملی، میں حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں نے مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے آ کے پڑھی، کہتے ہیں میں نماز پڑھ چکا تو ارادہ میرا تھا لوٹ جاؤں گا، لیکن یہاں دربار ایسا تھا، یہاں محفل ایسی لگی تھی، میں کیا آسمانوں کے فرشتے بھی ادھر ہی رہ جانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں حتی صلی العشاء، یہاں تک مغرب پڑھی، یہاں تک کہ میں عشاء بھی ادھر ہی پڑھ بیٹھا۔ کہتے ہیں عشاء پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی سے پوچھا نہیں، ثم انتفل، آقا کونین پھر چل دیے گھر کو۔ کہتے ہیں سرکار نے پھر کسی سے کوئی کلام نہیں کیا، عشاء پڑھی لوٹ گئے۔ کہتے ہیں مجھے وہ وعدہ یاد تھا جو ماں سے کر کے آیا تھا، تو کہتے ہیں میں نے کہا دعا کروائی نہیں، موقع ملا نہیں تو میں ایسے ہی لوٹ جاؤں گا، ماں پوچھے گی تو کیا کروں گا؟ کہتے ہیں آگے آگے سرکار جاتے تھے، پیچھے پیچھے میں جا رہا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مرتبے کی عظمت کا کیا کہنا ہے کہ وہ ہوا اور وہ فضا جو مصطفیٰ کے جسم کو چھوتی ہے وہ آپ کی بھی مشام جاں معطر کرتی جا رہی ہے، آپ کی مشام جاں بھی معطر کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ صلاۃ و سلام ذرا پڑھ لیجیے نا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں آگے آگے گلی میں سرکار تھے، پیچھے میں تھا۔ چشم تصور میں یہ منظر لاؤ نا۔ کہتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے تھے، پیچھے میں چلتا تھا۔ میں کہتا ہوں حذیفہ آپ کے مقدر کی عظمت میں قربان جائیں، جو ہوا اور فضا میرے مصطفیٰ کے جسم کو چھو کے جاتی ہے وہ آپ کی مشام جاں بھی معطر کرتی جا رہی۔ کہتے ہیں سامع صوتی، آقا کونین نے میرے قدموں کی چاپ سنی تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بغیر مڑے ہی سرکار نے آگے چلتے چلتے فرمایا من ھذا حذیفہ۔ معلوم ہوا سرکار کو پیچھے مڑ کے ہماری طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ نہ بھی دیکھے تب بھی جانتا ہے پیچھے کون آ رہا ہے۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، عزیزان گرامی قدر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ھذا حذیفہ، میرے پیچھے آنے والا حذیفہ ہے۔ اللہ جن کا نام سرکار کی زبان پہ آ جائے، پوچھو نا حضرت جامی سے، فرماتے سگت را کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے۔ آقا کاش تیرے کتے کا نام جامی ہو جاتا، کبھی کبھی تو آپ کی زبان پہ آ جاتا نا میرا نام۔ آج تو حذیفہ کا نام آیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا سرکار مڑ کے نام بھی دیکھیں دکھائی دیتا ہے، اور سرکار کی شان ہے جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اس طرح پیچھے بھی دیکھتے رہتے، جس طرح زمین کو دیکھتے ہیں اس طرح آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، جس طرح فرش کو دیکھتے ہیں اس طرح عرش کو بھی دیکھتے ہیں، جس طرح اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح اندھیرے میں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے سرکار۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی وہ قدموں کی چاپ پہچان گئے ہوں گے۔ میں نے کہا قدموں کی چاپ پہچاننا بھی تو کسی آقا کا ہی کام ہے نا، تو یہ نہ سمجھ بھائی صرف زمین پہ ہی پہچانتے ہیں، یہ تو جنت میں اپنے آگے آگے چلنے کی بلال کی آواز بھی پہچان لیتے، بلال کی آواز پہچان لیتے جنت میں چلتے ہوئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں سرکار دو جہاں نے پوچھا حذیفہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا عرض کیا سرکار میں ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہونٹوں کو جنبش دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کی زبان حقیقت کی ترجمانی کرنے والی زبان حلی، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما حاجتک
غفر اللہ لک ولأمک، حذیفہ رب تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بول کیا کام ہے؟ میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے او ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہاں پر تو جولیاں پھیلانے سے پہلے بھیک آ جاتی ہے، یہاں تو درخواست کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، پہلے ہی جانتے ہیں کیا ہے۔ اور ساتھ میں کہتا ہوں ان کو بھی پوچھا ہو جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، حذیفہ کتنے دور سے چلا تھا، درمیان میں کتنی دیواریں کتنے گھر آئے ہوں گے، حذیفہ کہتے اب میں کیا کہتا، مجھ پر تو مہربانی پہلے ہی کر دی سرکار نے، اب فرما دیا رب تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بول کیا کام ہے؟ کہتے اب میری حاجت پوری ہو گئی میں کیا بولتا؟ پھر سرکار دو جہاں بولے تو فرمایا، حدیث سنیے، سرکار نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ دیکھ یہ فرشتہ ہے، آج سے پہلے زمین پہ کبھی آیا نہیں، آج تک ادھر ہی ٹکا رہا ہے، آج پہلی رات اس پہ آئی ہے، زمین پہ آیا ہے، اور خاص طور پہ اجازت لے کے آیا رب کی بارگاہ سے، دو کاموں کی اجازت لے کے آیا ہے۔ کس بات کی؟ سرکار فرماتے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، ہم نے ساقی صاحب کو بھی دیکھا ہے کبھی مدینے چلیں تو کوئی پوچھتا ہے ساقی صاحب یہاں بھی سلام پڑھتے ہو، مدینے بھی سلام ہی پڑھنا ہے نا، تو آگے سے فرماتے ہیں ارے سلام ادھر پڑھے اور ہے، مدینے پڑھے اور ہے، کیونکہ فرشتہ بھی تو آسمانوں پہ پڑھتا ہی رہتا ہے نا سلام، تو مدینے آگے پڑھے پھر اور ہوتا ہے سلام، ماہی کو سامنے بٹھا کے پڑھنا پھر معاملہ اور ہوتا ہے، پھر جو وہ نگاہیں ہوتی ہیں وہ جو گنبد خضرا کی تراوٹ ہوتی ہے بندے کے لیے، اس کا معاملہ ہی اور رکھا ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ بھی حضور فرماتے ہیں مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور ساتھ مجھے خوشخبری سنانے آیا، کس بات کی؟ کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، اور میرے دونوں شہزادے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہاں پر جو نقطہ تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف سرکار نے ہی نہیں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی سردار ہے، یہ صرف سرکار نے نہیں فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بلکہ وحی الہی کا فیصلہ ہو گیا ہے، وحی الہی نے فیصلہ کیا ہے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اہل سنت کے ہاں اس لیے یہ نظریہ جو ہے پورے عروج پہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی سچا پکا سنی ایسا نہیں جو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عورتوں کے سردار ہونے کے حوالے سے شک کرتا ہو۔ باقی رہ گئی وہ ہستیاں جن کا استثناء ہے، جو مستثنیٰ کی گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، خود حضرت خاتون جنت کی والدہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، کتنی؟ ابھی سلوٹ ہے چہرے پہ اتری نہیں، مجھے نظر آ جاتی ہے نا، اے نہیں اللہ حضرت فرماتے کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ اب حضرت باطن دیکھتے ہیں، بندہ ظاہر دیکھتا ہے، مسئلہ کیا کرے؟ ان کی نظر باطن پہ پڑتی ہے، ہماری نظر ظاہر پہ پڑتی ہے، اب مسئلہ ہی ہے۔ ان کہتے ہیں وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے۔ اب ان کی نظر باطن پہ، وہ جانتے ہیں کہ بے شک بندوں پہ جو ہے روزے کا بوجھ ضرور صحیح، لیکن سینے روشن ہے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت کا درس جو دیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر مضمون لمبا نہ ہو جائے، وگرنہ میں اس مضمون پر بہت کلام کرنا چاہتا تھا کہ 4 بیٹیاں ہیں سرکار کی، شیعہ حضرات کی بہت کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے، حیات القلوب میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 1027 پر یہ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ مشہور آنست کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 نفر بودند، آقا کونین صلی اللہ، مشہور یہ ہے کہ دختران پیغمبر 4 نفر بودند، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں، اور آگے کہتے ہیں از ہما برائے خدیجہ متولد شدند، یہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی۔ منتہی الاعمال کے اندر بھی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 125 پر اسی سے ملتی جلتی عبارت ہے، وہ کہتے ہیں کہ از برائے رسول خدا متولد شدند،
کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد، مجھے چھوڑ دیں، اچھا گفتگو لمبی ہو گئی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، اس لیے چونکہ حافظ صاحب خصوصی آج کے مرکزی ہمارے مہمان ہیں، میں اپنی گفتگو کو اسی جگہ پہ نہ تمام چھوڑتا ہوں، ایک بات عرض کرنے کے بعد صرف 2 منٹ میں، تاکہ میری حاضری اس مسئلے میں ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ بتائیے آپ کے سر کے تاج ہمارے آقا کو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کے پیارا کون ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب میں فرمایا، کہتی ہیں جس کا مشاہدہ میں نے کیا ہے، جو میں نے بات دیکھی ہے، مجھے لگتا ہے وہ فاطمۃ الزہرا ہے کوئی۔ اور پوچھنے والے نے کہا کہ یہ تو عورتوں میں بتایا، من الرجال ہے، مردوں کے اندر بھی بتا دو کون ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہیں، فرماتی ہیں زوجہا، عورتوں میں فاطمہ پیاری ہے اور مردوں میں فاطمہ کے سر کا تاج علی شیر خدا پیارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو جو غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔